بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جب ہم مڈ 25-30 سال کے تھے اس زمانے میں آپ یقین کریں کہ ہم کو کچھ دین سوائے جمعے کے خطبہ یا عید کے خطبے کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. قرآن پڑھنے کی بھی تلقین زیادہ نہیں تھی لوگوں کے اندر، کیونکہ مسجدوں میں جمعوں میں اور عید کے خطبوں میں یا تو سیاست یا عام کوئی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، اس میں کوئی اللہ کا پیغام سچ کے بارے میں کہ کیا کرنا ہے انسان کو، کیسے دین سیکھنا ہے اور کیسے ایک عام آدمی جو ہے وہ اللہ کے احکام تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. تو آج کل بھی اسی طرح سے ہے. آج کل جو ہے وہ جمعے کے خطبے تو پاکستان میں مسجدوں میں جو ہوتے ہیں وہ 1-1 گھنٹے کے ہوتے ہیں، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. مطلب پہلے تو واعظ ہوتا ہے، بیان، پھر اس کے بعد اذان، پہلی اذان، پھر سنتیں، پھر اس کے بعد جو عربی کا خطبہ ہے وہ تو 5 منٹ کا ہوتا ہے. لیکن جو بیان جو چلتا ہے وہ 1 گھنٹے، 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا، اس میں صرف اپنے مخالف جو مذہبی عقائد کی وجہ سے ان کے اوپر بات ہوتی ہے، یا پھر سیاست، یا پھر کوئی محلے کی بات. اور اس کے بنسبت اگر ہم دیکھیں مکہ اور مدینہ کا خطبہ، اور جو پڑھے لکھے اسکالرز ہیں آج کل جو کہ درس بھی دیتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، وہ صرف 30 منٹ، آدھا گھنٹہ، 35-40 منٹ، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتے. اس میں ایک اسٹریٹ فارورڈ 1 یا 2 قرآن مجید کی آیتیں لے کر اس میں جو ہے اس سے بات کرتے ہیں اور ایک کنکلوژن نکال کے آپ کو دیتے ہیں کہ جی یہ جو 2 آیتیں ہیں یا 1 آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آج کل جو مارکیٹ بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ وہ بے تحاشا ہے. مطلب بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا جو ہے وہ اسکالر، عالم دین، جس کو بھی آپ جو کہیں، کیونکہ عالم دین تو وہ ہے نا جنہوں نے مدرسے سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، درس نظامی، اور اس کے بعد حافظ ہیں اور دوسری 10 چیزیں ہیں، باقاعدہ ان کا یہی پھر مسجدوں کے امام بنے پھر اس کے بعد. لیکن اس کے برعکس جو ہے جو پڑھے لکھے لوگ اس لائن میں آ گئے، جیسے جو ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، وہ لوگ اس فیلڈ میں آئے کیونکہ اللہ نے ان کو ویسی تعلیم دی تھی اور ان کو ایک رستہ دیا جس کی وجہ سے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اللہ کے پیغام کو. تو انہوں نے تھوڑا اس پہ کام کیا، اور جب وہ سمجھے کہ ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہمیں آگے بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے، تو وہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا. اور اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کی وجہ سے اور آسانی ہو گئی، کیونکہ اب تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے وہ اپنا کوئی بھی سوشل میڈیا کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹ فارم ہے، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، اس میں آپ جا کے ان حضرات کو سن سکتے ہیں جو کہ پروفیشنل علماء ہیں، عالم دین جس کو آپ کہتے ہیں، اور جو کہ پروفیشنل لوگ جو کہ ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا اور دوسرے فیلڈوں کے لوگ تھے جو اس کام میں آ گئے. اب زیادہ تر آپ اور موٹیویشنل اسپیکر بھی آ گئے. موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں جنہوں نے کوئی پی ایچ ڈی کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، وہ بھی جو ہے دنیاوی کتابیں پلس دینی کتابیں اور تھوڑا بہت قرآن کی تعلیم لے کے جو ہے ایک جنرل سا پروسپیکٹ بنا کے وہ بھی ایک اسپیکر بن گئے. تو اتنا اب سب کچھ بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، کہ ہر آپ اپنا سوشل میڈیا کوئی سا بھی کھولیں، چاہے یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، یہی 3 ہیں. یہ آپ اگر کھولیں تو آپ کو ایک بھرمار ملتی ہے. مطلب ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی بات کر رہا ہے. اور مطلب ظاہر سی بات ہے بڑے ملکوں میں جیسے پاکستان، انڈیا ہے، وہاں 1 ملین اور 10 لاکھ، یہ 10 لاکھ 1 ملین سبسکرائبرز یا فالوور لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. 10 لاکھ مطلب جہاں 20-22 ارب 20 کروڑ 22 کروڑ
لوگ ہوں وہاں وہاں جو ہے وہ انڈیا جیسی اور پاکستان جیسی اور بنگلہ دیش جیسی، اور اردو جو ہے آج کل اردو زبان جو ہے وہ ایک عام الخاص زبان ہے. مطلب مڈل ایسٹ میں بھی لوگ سمجھتے ہیں، انڈو پاک میں تو سمجھتے ہی ہیں، لیکن مڈل ایسٹ میں بھی سمجھتے ہیں، ملیشیا میں بھی سمجھتے ہیں، تھائی لینڈ میں بھی سمجھتے ہیں. چونکہ وہ ہندی فلمیں جو تھیں، بالی ووڈ کی فلمیں تھیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو اردو سمجھ آئی. چونکہ انڈیا میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو اردو بول نہیں سکتے، اپنی ہی ریجنل جو ان کی زبان ہے، جو ان کی قومی زبان ہے، ہندی کے علاوہ جو ان کی ریجنل زبانیں ہیں وہ سب بولتے ہیں، لیکن اردو کو وہ نہیں بولتے. تو اردو کا جو ہے وہ بالی ووڈ کی فلموں نے ان کو جو ہے وہ ایک بڑی تقویت دی کہ ہاں بھئی بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے لوگوں نے سیکھا. تو بات ہو رہی تھی کہ اسلامی مطلب عالم دین مبلغ جو ہے وہ لوگ کافی سوشل میڈیا پہ ہیں، اور اس وقت آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مطلب کون آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہے. تو مطلب مارکیٹ میں بہت ہے. تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ جس میں ہر انسان کو یہ جو ہے وہ اگر تو صحیح علم لینا ہے آپ کو، تو آپ کو یہ فیصلہ اور آپ کو یہ جج کرنا پڑے گا کہ میں جن کو سن رہا ہوں وہ اپنی باتیں زیادہ کرتے ہیں. مثال ہے کہ اپنی باتیں زیادہ بیان ہوتا ہے ان کا، اپنی نہ کہ اللہ کے کلام کی بات ہوتی ہے یا حدیثوں سے بات ہوتی ہے. مطلب قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے بات ہو ٹوٹل تو بات سمجھ آتی ہے. اس کے پھر ریفرنس سے تھوڑی بہت آگے پیچھے بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ اپنی بیان اپنی باتیں کر دیتے ہیں، جس میں ایک آدھے کوئی آیت کوٹ کر دی یا ایک آدھ دو کوئی حدیثیں کوٹ کر دی. 1.5 گھنٹے کی اپنی بات چل رہی ہے، لیکن بیچ میں ایک آدھ دو حدیثیں یا ایک آدھ دو کوئی آیت کوٹ کر دی. ایسا نہیں. تو اللہ کی جو کلام ہے، جو اللہ کی بات ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ نمبر 1 ہونا چاہیے، کہ اس سے بات سمجھ میں آنی چاہیے انسان. کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن المجید، جو اس میں ہر چیز کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے، اور جو ریفرنسز اس میں نہیں ہیں وہ احادیث سے جو ہے وہ آپ ان کو میچ کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ اسکالر آپ چوز کریں کہ جو آپ کو ایک صحیح راہ دے، صحیح رستہ دکھائے، اور آپ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ مطلب خواہ مخواہ 1 گھنٹے کی ایک کسی اسکالر کی تقریر ہو رہی ہے تو اس میں آپ کیا باتیں سن رہے ہیں، محلے کی بات سن رہے ہیں یا کوئی سیاست کی بات سن رہے ہیں یا کوئی اللہ کی بات سن رہے ہیں، کہ جس میں آپ کچھ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں. جتنی جلدی انسان کو عقل و سمجھ آ جائے اتنا ہی جلدی اچھا ہوتا ہے انسان کے لیے. تو بس میری یہ تھوڑی سی سوچ تھی کہ، لیکن میں اس میں کوئی نام نہیں لوں گا چند، کیونکہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں. اب آپ جس کو فالو، لیکن اصل گائیڈ لائن وہی ہے کہ آپ یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس کو آپ سن رہے ہیں 1.5 گھنٹہ آپ روز یا ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ سنتے ہیں، وہ جو صاحب ہیں یا جو وہ مبلغ ہیں یا جو وہ عالم صاحب ہیں یا وہ جو اسکالر ہیں یا وہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے، وہ بات کیا کرتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ سے بات کیا کر رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے گرد وہ بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بات ہو رہی ہے، یا وہ بات نکل جاتی ہے وہاں سے اور کہیں اور چلی جاتی ہے. تو یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے تاکہ پھر آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. مطلب نام تو ویسے تو بہت نام ہے پرانوں میں اور نیوں میں، لیکن بات یہ کہ ٹو دی پوائنٹ کون سی بات کرتا ہے، کہ آپ اس 1 گھنٹے کی، چلو آپ نے کسی کی اسپیچ سنی، کوئی اسکالر کی بات سنی، لیکن آپ 1 گھنٹے میں کچھ لے کے نکلے بغیر کسی کسی کے کوئی دل آزاری کے یا کوئی کسی کی نفرت انگیز بات کے یا کسی سے کوئی اس طرح کا بغض رکھے. ایک اللہ کی بات جو ہے وہ سیدھی سیدھی آپ تک پہنچے. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچنی چاہیے، یہ ہے. باقی تو ہر انسان سمجھدار ہوتا ہے، اس کو اپنا رستہ خود لینے کا اس کو حق ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ میں ایک اپنے لیے بات سوچ رہا تھا کہ میں نے جو چوز کیے ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں. پہلے تو ہمیں بھی اتنا کچھ نہیں پتا ہوا، چونکہ پہلے میں باہر
ملک سے باہر، پاکستان سے باہر آئے ہوئے مجھے 17 سال ہو گئے. تو میں جب تک وہاں تھے تو وہاں ہم تو یہی سنتے تھے، جمعے کے خطبے میں گئے، ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ سنا، سال کے بعد عید آتی ہے، بقرہ عید آتی ہے تو اس میں ہم نے یہ سنا، لیکن ایسا کوئی فریکوینٹ کچھ نہیں تھا. کیسٹیں ٹیپ کوئی کبھی کوئی گھر میں مل جاتی تھی سنتے، لیکن ابھی تو آج کل تو آپ کے ہاتھ میں ڈورسٹ ہے، آپ کی تو ریچ میں ہر چیز، تو اس میں اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے ہر ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مطلب جنرل بات وہی ہے، وہیں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، باقی اور ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں ہیں. تو باقی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بس میری یہ سوچ تھی تو میں نے کہا تھوڑی سی آپ سے شیئر کریں. اور بس آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.